اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ کبھی کبھی جب ہم بہت زیادہ خوش ہوں تو تقدیر کو ہمارا حد سے زیادہ خوش ہونا برا لگ جاتا ہے اور پھر خوشیوں کے پھول چھین کر ہمارے دامن میں غم کے کانٹے رکھ دیے جاتے ہیں۔ دلہن بنی ہوئی وہ بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی، مگر وہ اپنی حسن سے بے نیاز اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس شادی سے اس سے کتنا بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ رحمین جلدی آؤ، کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہے، تم ہر بار دیر کر دیتی ہو۔ ماہین کی بلند آواز سنتے ہی رحمین نرم اور دھیمی آواز میں بولی، بس 2 منٹ اور۔ یہ سنتے ہی اپنے پاؤں کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہنے لگی، پڑی رہو تم کمرے میں جا رہی ہوں اکیلی، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ اس بار اس نے اپنی آواز کو خود تک محدود رکھتے ہوئے ہی منہ میں یہ بات بڑبڑائی تھی۔ رحمین اور ماہین دونوں نہ صرف ایک دوسرے کی اچھی دوست تھیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی بہن جیسی کزن اور ہم عمر بھی تھی۔ ماہین کے 2 اور بھائی تھے، ایک بڑا بھائی اور ایک اس سے چھوٹا، جبکہ رحمین کے ایک بہن اور ایک ہی بھائی تھا، وہ اپنے بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ رحمین اور ماہین دونوں کے والد چونکہ بھائی بھی تھے، اس حوالے سے ان میں محبت تو ہے ہی تھی، مگر ان کا کاروبار ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ رحمین اور ماہین دونوں کے والد بہت ہی بڑا اور اچھا کاروبار چلا رہے تھے، جبکہ ماہین کا بڑا بھائی عدنان وہ بھی اب اس کاروبار میں شراکت اختیار کر چکا تھا۔ عدنان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور کاروبار میں جدید سہولتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتا تھا۔ ماہین اور رحمین کی والدہ دونوں دیورانی جٹھانی میں بہت زیادہ پیار تھا، غرض گھر میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو ایک دوسرے سے لگاؤ یا محبت نہ کرتا ہو۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں، مسکراہٹ، کہکہے اور اپنائیت تھی۔ سب کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، مگر دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑے ہی گھر میں اکٹھے رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر اکٹھے اتفاق سے رہا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ رحمین اور ماہین کی ایک ہی پھپھو تھی جو کہ اسی گلی میں ہی رہائش پذیر تھی، یعنی ان کا بھی بنگلہ اسی گلی میں ہی تھا جس گلی میں رحمین اور ماہین کا بنگلہ بھی تھا۔ رحمین کی پھپھو کے پاس بھی بہت دولت تھی اور ان کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھا بلکہ ننیال والوں کی بھی جان اس میں بستی تھی۔ دانیال اکلوتا تھا، مگر اس خوبی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اخلاق کا بہت ہی اچھا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ دونوں گھروں میں دکھ اور پریشانی کا تعلق دور دور سے بھی نہ تھا۔ آئے روز کبھی ماہین اور رحمین کا اپنی پھپھو کے گھر چکر لگتا اور کبھی ان کی پھپھو انہیں ملنے آ جاتی۔ بڑی بھتیجیاں اپنی پھپھو سے مل کر خوب گپ شپ لگاتی اور پھپھو شہناز بھی ان کے ساتھ مل کر بچی بن جاتی، کیونکہ ان کی پھپھو شہناز ان دونوں کے والد سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس وجہ سے پھپھو شہناز بھی اپنے میکے والوں کی لاڈلی بیٹی رہی تھی، بلکہ اب بھی کافی حد تک اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اب ماہین اور رحمین کی پھپھو شہناز لڑکیوں والے چونچلے نہیں کرتی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی خواہشات، اس کے کردار اور اس کی شخصیت میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ اب شہناز کی سیٹ ان کی دونوں بھتیجیوں رحمین اور ماہین نے سنبھال لی تھی، جو آئے روز اپنی بڑی بڑی فرمائشیں جھٹ پٹ پوری کروا لیتی تھی۔ ان دونوں کو پڑھائی میں کافی دلچسپی تھی اور بہت اچھے نمبروں سے انہوں نے ہر کلاس پاس کی تھی۔ اب چونکہ کالج میں ان کی پڑھائی چل رہی تھی، اس وجہ سے ان پر پڑھائی کا بوجھ زیادہ تھا، مگر وہ اپنی پھپھو شہناز کے ساتھ ہفتے میں ایک بار ضرور شاپنگ مال چلی جاتی تھی۔ شاپنگ کرنے کا چسکا پھپھو بھتیجیوں میں کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ چونکہ دونوں گھروں میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس وجہ سے آئے روز بے فضول چیزوں کی شاپنگ بھی کسی کو معیوب نہیں دکھائی دیتی تھی۔ رحمین اور ماہین اب بی ایس سی کے آخری سال میں تھی، اس وجہ سے ان دونوں پر اپنی اپنی ماؤں کا زور تھا کہ وہ جلدی سے کچن کی ذمہ داری کو سنبھال لیں۔
تاکہ وہ کچھ کھانا بنانا سیکھ سکیں، کیونکہ ان کے گھر میں یہ رواج تھا نوکر کچن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ گھر کے تمام کام ملازمین کے ذمہ ہی ہوتے تھے، مگر کچن کے تمام کام گھر کی عورتوں کو ہی سنبھالنا تھے۔ رحمین اور ماہین دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ دونوں کو ایک جیسی چیزیں ہی پسند آتی تھی، خواہ وہ کپڑے ہوں، کھانے سے متعلق کوئی ڈش ہو، یا پھر پڑھنے کے لیے کوئی رسالہ یا کتاب ہو۔ ماہین آج کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے ماہین کے بڑے بھائی عدنان نے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ تب ماہین اور رحمین کچن میں خاص طور پر ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہین اپنے بھائی کے پوچھنے پر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج سرپرائز ہے، میں اور رحمین مل کر کچھ خاص بنائیں گی، جس کو چکھتے ہی آپ لوگ اپنی انگلیوں کو بھی چبا ڈالیں گے۔ یہ سنتے ہی عدنان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگا اور نہایت شریر انداز میں کہنے لگا، ہاں ہاں دیکھ لیں گے، آج لگتا ہے باہر سے جا کر کھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رحمین کی طرف بڑھا۔ رحمین جو کہ گوشت صاف کر رہی تھی، عدنان کے اس قدر قریب آنے پر ایک قدم پیچھے کو ہٹی اور اس سے کہنے لگی، کیا کچا گوشت کھانے کا ارادہ ہے؟ عدنان رحمین کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہیں پر اپنے قدم روک کر کھڑا ہو گیا اور پاس پڑے ہوئے مسالے کے ڈبے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا؟ ارے ایسے ڈبے والے مسالے ڈال کر تو کوئی بھی کھانا بنا سکتا ہے، مزہ تو تب ہے جب تم لوگ بنا کسی ڈبے والے مسالے کے کھانا بنا کر کھلاؤ۔ یہ سنتے ہی رحمین اور ماہین عدنان پر چڑھ دوڑی اور اس سے کہنے لگی، ہم ابھی کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں، جب کھانا بنانا سیکھ لیں گی تو خود سے مسالے ڈالنا بھی سیکھ جائیں گی، ابھی تو اسی پر گزارا کرنا ہوگا، اور ویسے بھی یہ مسالے ڈالتے ہوئے بھی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہی ڈالے جاتے ہیں، ورنہ تو آپ بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عدنان کچن میں سے بھاگ نکلا۔ عدنان اصل میں رحمین کو پسند کرتا تھا اور رحمین کے گھر والوں کی بھی یہی خواہش تھی، وہ رحمین اور عدنان کی شادی کر دیں، مگر اس میں رحمین اور عدنان کی بھی مرضی شامل ہونا ضروری تھی۔ اس وجہ سے سب نے اپنے دلوں میں ہی یہ خواہش رکھی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ جب یہ لوگ شادی کے قابل ہوں گے تو وہ اپنی خواہش کا اظہار اپنے بچوں سے کریں گے۔ عدنان کی طرف سے تو رحمین پسند ہو چکی تھی، مگر رحمین کے دل میں عدنان کو لے کر کوئی بھی ایسا خیال نہ تھا، جبکہ اسے تو گھر والوں کی خواہش کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسری طرف رحمین اور ماہین کی پھپھو شہناز کی بھی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اپنے میکے میں ہی کرے۔ رحمین یا ماہین دونوں میں سے کوئی ایک بہو بنانا ان کی دلی خواہش تھی، کیونکہ رحمین اور ماہین دونوں ہی نہ صرف عادات میں ایک دوسرے جیسی تھی بلکہ شکل و صورت میں بھی ایک دوسرے کو مات دیتی تھی۔ انتہا کی خوبصورت، ذہین اور سب سے بڑھ کر اپنی پھپھو کی لاڈلی اور چہیتی بھتیجیاں تھیں، اس لیے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ دانیال کو جو لڑکی پسند آئے گی وہ اس سے ہی شادی کریں گی۔ ماہین اور رحمین ایک دوسرے کو اچھے سے جانتی تھیں اور ایک دوسرے کی خواہشات، جذبات، خیالات کو بھی اچھی طرح جانتی تھیں، لیکن ابھی تک ان دونوں کے دلوں میں محبت جیسا کوئی جذبہ نہیں بنا تھا۔ مگر ماہین کو دانیال سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، وہ دل ہی دل میں عدنان کو پسند کرنے لگی تھی، مگر یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی دوست، اپنی ہم عمر، اپنی کزن رحمین کو بھی یہ نہیں بتایا تھا۔ رات کا کھانا سب لوگوں کو ہی بہت پسند آیا، سب لوگ ہی ماہین اور رحمین کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے کو کھاتے ہی ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، جبکہ عدنان کا تو خوشی سے برا حال تھا، کیونکہ ماہین اور رحمین کھانا بنانا سیکھ رہی تھی اور عدنان جو کہ دل میں رحمین کو اپنی ہمسفر چن چکا تھا، اب اس میں اس گن کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہا تھا، کم سے کم اس کو ایسی ہمسفر ملے گی جو اسے مزیدار کھانے بنا کر کھلائے گی، کیونکہ عدنان کو گھر کے کھانے کھانے کا زیادہ شوق تھا، بالکل اپنے والد اور چچا کی طرح۔ کھانے کی اس قدر تعریف سن کر ماہین اور رحمین نے اگلے روز ہی اپنی پھپھو کو بھی کھانے پر دعوت دے دی، یہ کہتے ہوئے آج خاص طور پر آپ کو کھانے پہ بلایا گیا ہے، کیونکہ آج آپ کی میزبانی آپ کی لاڈلی بھتیجیاں کریں گی۔ پھپھو شہناز بھی یہ سنتے ہی پھولے نہیں سما رہی تھی، خوشی سے اپنے بیٹے دانیال کو بتایا اور اس سے کہنے لگی، چلو اچھا ہے، میری بھتیجیاں کھانا بنانا بھی سیکھ رہی ہیں، آخر کو اب ان کی بھی شادی ہوگی، ایسے میں گھرداری سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دانیال اپنی والدہ کی باتوں میں دلچسپی دکھاتے ہوئے ان سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر آج شام کو چلیں گے، میں پاپا کو بھی بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے دانیال نے اپنا آفس بیگ پکڑا اور اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ کل کی طرح آج بھی کھانا کھا کر مزہ ہی آ گیا۔
یہ کہتے ہوئے رحمین کے والد نے ماہین کے والد کی طرف دیکھا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ ماہین اور رحمین کی پھپھو اپنے بھتیجیوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے مزیدار کھانے کو کھا کر اپنے ہینڈ بیگ سے رقم نکال کر رحمین اور ماہین کو انعام کے طور پر پیسے دینے لگی۔ رحمین اور ماہین نے اپنی پھپھو کے انعام کو خوش دلی سے قبول کیا، جبکہ دانیال مسلسل ماہین کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ ماہین اس انتظار میں کھڑی تھی کہ دانیال تعریف کے کچھ بول دے گا۔ سبھی کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھ گئے اور چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تبھی رحمین کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، جبکہ ماہین سب لوگوں کو چائے دے کر کچن کی طرف ہی جا رہی تھی۔ دانیال نے موقع پاتے ہی اسے اکیلے میں پکارا، ماہین میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماہین دانیال کے الفاظ سنتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑی، کیونکہ وہ دانیال سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ بات کیسے شروع کرے۔ تبھی دانیال نے پیچھے کی طرف مڑتی ہوئی ماہین کی طرف گفٹ بڑھایا۔ یہ گفٹ دکھنے میں چھوٹا سا تھا مگر خوبصورت رنگین لال رنگ کے گفٹ پیکنگ کے ریپ سے پیک کیا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک خوبصورت دل بنا ہوا تھا۔ گفٹ کی پیکنگ سے ہی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ دانیال یہ گفٹ کیوں اور کس لیے دے رہا ہے۔ تبھی وہاں پر رحمین بھی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کر ماہین دانیال سے گفٹ لیتی یا اس سے گفٹ لینے سے انکار کرتی، رحمین نے اپنے قدم وہیں پر روک لیے اور ان دونوں کی آنکھوں سے اوجھل وہیں کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی دانیال نے ماہین سے کہا، جلدی سے یہ گفٹ لے لو، یہ خاص طور پر میں تمہارے لیے لایا ہوں، باقی جو بھی بات ہوگی ہم فون پر کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ ماہین جو کہ اپنے دوپٹے کے آنچل میں اس چھوٹے سے گفٹ کو چھپاتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی تو وہیں پر کھڑی رحمین پر اس کی نظر پڑی۔ ماہین کو دیکھتے ہی مسکرانے لگی، جبکہ ماہین سمجھ گئی کہ رحمین ان کی ساری بات سن چکی ہے۔ تبھی وہ دونوں کمرے میں گئیں اور جلدی سے گفٹ کھولنے لگی۔ گفٹ دیکھ کر ماہین بہت ہی خوش ہوئی۔ جس قدر گفٹ باہر سے خوبصورت تھا، اس قدر گفٹ کھلنے سے اس میں نکلنے والی انگوٹھی بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ رحمین ماہین کے ہاتھوں میں اس گفٹ کو دیکھ کر مذاق میں ماہین کو چھیڑنے لگی، یہ کہتے ہوئے، اچھا جی، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور ہمیں بنک بھی نہیں لگنی تھی۔ میں تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتی ہوں، مگر مجال ہے مجھے ایک پل کے لیے بھی اس بات کی خبر ہونے دی ہو۔ تم تو بہت ہوشیار نکلی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مذاق میں ماہین کے کان کو پکڑا۔ تبھی ماہین اپنے کان کو چھڑاتے ہوئے رحمین سے کہنے لگی، ایسی بات نہیں، دراصل میں نے ابھی ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ تبھی رحمین اور ماہین ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ پھر رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب دانیال نے ماہین کو فون کال کی۔ ماہین نے نمبر دیکھتے ہی فون کال اٹینڈ کر لی اور دوسری طرف سے دانیال کہنے لگا، امید ہے تمہیں میری رنگ پسند آئی ہوگی۔ تبھی ماہین نے شرماتے ہوئے اسے کہا، ہاں رنگ تو اچھی تھی، مگر آپ نے یہ کیوں دی؟ تبھی دانیال نے ماہین سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا، میں اب چاہتا ہوں ہم لوگ ایک دوسرے کو مزید سمجھ سکیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھے سے جان لے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، تاکہ کل کو کوئی اور مسائل نہ ہو۔ جبکہ رحمین موبائل کے ساتھ ہی کان لگائے ماہین اور دانیال کی باتیں سن رہی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ماہین دانیال سے روزانہ ہی فون کال پر بات کرنے لگی۔ اگرچہ وہ کزن تو پہلے ہی تھے، ایک دوسرے کو کافی حد تک جانتے بھی تھے، مگر محبت کا آغاز کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو وہ دونوں کر چکے تھے آنے والے دنوں سے انجان۔ جبکہ رحمین ان دونوں کی ہر بات سے اچھے سے واقف تھی، کیونکہ وہ ماہین کی بیسٹ فرینڈ تھی اور رحمین ماہین کی ہر طرح سے جاسوسی کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ ماہین اور دانیال کی ملاقاتوں کا بھی بندوبست رحمین کی نگرانی میں ہی ہوتا رہا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ شاپنگ کے بہانے چلی جاتی اور خود شاپنگ کرنے لگتی اور وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، ماہین اور دانیال ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ جو ہی ماہین اور رحمین نے اپنی تعلیم کو خیر باد کہا تو گھر میں ان دونوں کی شادی کو لے کر فکر بڑھنے لگی۔ تبھی رحمین کے رشتے کی بات عدنان سے کرنے کی چہمگوئیاں گھر میں ہونے لگی۔ ادھر ماہین اور رحمین کی پھپھو شہناز کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر نے کسی قسم کی بھی ٹینشن اور فکر سے آزاد رہنے کے لیے کہا تاکہ دوبارہ سے ان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ لیکن شہناز کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ تبھی ماہین اور رحمین کچھ دنوں کے لیے اپنی پھپھو کے ہاں رہنے کے لیے چلی گئی۔ اگرچہ وہ ان کی گلی میں ہی رہتی تھی، مگر 24 گھنٹے ان کی دیکھ بھال اور ان کے دل کو بہلانے کے لیے ان کی بھتیجیوں کا ان کے ساتھ ہونا ضروری تھا۔
اس بات کو سمجھتے ہوئے سبھی گھر والے اس بات پر رضامند تھے۔ دونوں بھتیجیاں اپنی پھپھو شہناز کے ساتھ ہی تھیں۔ جب تک وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ وہیں پر رہیں گی۔ ایک روز رحمین اور ماہین نے پلان بنایا کہ وہ اپنی پھپھو کو شاپنگ پر لے جائیں گی، کیونکہ یہ ان دنوں کا من پسند مشغلہ تھا۔ اس طرح پھپھو کی کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور پھپھو کو اچھا لگے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا یہ پلان ان کی پھپھو شہناز کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ شاپنگ مال پر پہنچتے ہی پھپھو شہناز اپنی بھتیجیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اس بار وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ اچانک سے پھپھو شہناز کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح سے نیچے گری اور ان کے سر پر شدید چوٹ آئی، جس کے سبب وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ تبھی ماہین اور رحمین کی چیخو پکار کی وجہ سے شاپنگ مال میں موجود لوگوں کا وہاں پر رش لگ گیا۔ ڈرائیور کو جب خبر ملی تو وہ بھی شاپنگ مال میں چلا آیا۔ رحمین اور ماہین کے ساتھ ان کی پھپھو شہناز کو ہسپتال میں لے کر پہنچ گیا، جہاں پر ماہین اور رحمین کے گھر والے بھی خبر ملتے ہی پہنچ چکے تھے، جبکہ دانیال اپنے والد کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھا۔ تب سب نے رحمین اور ماہین کو ڈانٹا کہ تم لوگ اپنی پھپھو کو خیال رکھنے گئی تھی مگر تم لوگ ٹھیک سے رکھ نہیں پائی، کیا ضرورت تھی ان کو شاپنگ پر لے جانے کی۔ تبھی ماہین اور رحمین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت شرمندہ ہوئیں اور اپنے سر شرم سے جھکا لیے۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آیا اور ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، شہناز بی بی کو ہوش آ چکا ہے مگر وہ دانیال کو پکار رہی ہیں، آپ میں سے جو بھی دانیال ہے میرے ساتھ چلے، شاید وہ اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر کی بات ختم ہوتے ہی سب لوگوں نے بیک وقت پوچھا، مریضہ ٹھیک ہے؟ تبھی ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کافی حد تک ٹھیک ہے مگر کچھ ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد ہی ہم صحیح طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ کی مریضہ کو کیا مرض لاحق ہے۔ دراصل ڈاکٹرز کے مطابق شہناز کا پاؤں نہیں پھسلا تھا، وہ گرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، یعنی وہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نہیں گری تھی، بے ہوش ہونے کی وجہ سے نیچے گری تھی۔ تھوڑی دیر بعد دانیال کمرے میں سے باہر آیا اور اپنے دونوں ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امی زاروں کی طرح رو رہی ہیں اور مجھ سے بار بار یہی کہہ رہی ہیں سب لوگوں کو کمرے میں لے کر آؤ۔ تبھی ڈاکٹر نے پہلے تو سب لوگوں کو ایک ساتھ کمرے میں جانے سے منع کیا، یہ کہتے ہوئے مریضہ کے لیے زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں، مگر شہناز کے مسلسل اصرار پر ڈاکٹر نے اجازت دے دی، یہ کہتے ہوئے 5 منٹ سے زیادہ کمرے میں کوئی نہیں رک سکتا۔ شہناز نے سب لوگوں کو کمرے میں دیکھتے ہوئے ان سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ دانیال کی شادی جلد از جلد کر دوں، جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ بات اس حال میں اس جگہ پر کروں گی، اکلوتے بیٹے کی ماں ہوں، میں نے تو جانے کیا کچھ اس کی شادی کے حوالے سے سوچ رکھا تھا، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ یہ کہتے ہوئے شہناز پھر سے رونے لگی اور اپنے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے ان کو اپنے قریب آنے کے لیے کہنے لگی۔ ماہین کے والد نے اپنی بہن کے قریب جاتے ہی ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بوسہ لیا اور اپنی نم آنکھوں سے اپنی روتی ہوئی بہن کے آنسو پونچھنے لگے، یہ کہتے ہوئے پریشان مت ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو ہمارے گھر کی رونق ہو اور ہمیشہ رہو گی، ہم تو ہمیشہ سے تمہیں اپنی بہن نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، بلکہ تم رحمین اور ماہین کی بڑی بہن ہی تو ہو۔ اس بار انہوں نے یہ بات شرارتاً کی تھی تاکہ ان کی بہن ہمیشہ کی طرح کھلکھلا کر ہنسے، مگر شہناز کی طبیعت خراب ہونے کے سبب وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی شہناز نے اپنے بھائی سے دانیال کے لیے ماہین کا ہاتھ مانگ لیا، یہ کہتے ہوئے وقت بہت کم ہے، جلد از جلد نکاح کر دیا جائے، اگر آج میرے 2 بیٹے ہوتے تو میں اپنے دوسرے بیٹے کی شادی رحمین سے کر دیتی، مگر چونکہ ایک ہی بیٹے کی ماں ہوں اس لیے دانیال کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ رحمین کے بھی بہت نیک اور اچھے نصیب کرے۔ یہ دعا دیتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، تبھی سب رونے لگے اور ماہین کے والد نے اپنی بہن کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اسے کہا، ماہین تمہاری ہی بیٹی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ جبکہ ماہین اپنی پھپھو کے دوسری طرف بڑھتے ہوئے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، پھپھو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے گھر میں بہو بنوں گی، بھلا کس کو اتنی خوبصورت جوان اور خوش اخلاق ساس نہیں چاہیے ہوتی۔ اس بار ماہین کے لاڈ اور شرارت سے ملے جلے انداز میں بات کرنے پر ماہین کی پھپھو شہناز نے بہت مشکلوں سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلے جمعے کو ماہین اور دانیال کا نکاح ہونا طے پا گیا، جبکہ رحمین اور عدنان کے رشتے کی بات اس وقت کسی نے بھی ایک دوسرے سے نہیں کی،
سب کا تو یہی خیال تھا کہ رحمین اور ماہین کی شادی ایک ساتھ ہی کی جائے گی، مگر وقت اور حالات بالکل بدل چکے تھے، اس لیے ماہین کا نکاح ہر حال میں اگلے جمعہ کو ہونا ضروری تھا۔ اگرچہ یہ نکاح بہت سادگی سے کیا جانا تھا کیونکہ شہناز کی طبیعت خراب ہونے کے سبب ان کو ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن پھپھو شہناز کی یہ خواہش تھی، وہ اپنے بیٹے کو ہر صورت دلہا بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ نکاح سادگی سے ہوگا مگر دونوں کو خوب ناو سگار کروایا جائے گا، یہ ان کی دلی خواہش تھی، لہٰذا ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے چند دنوں میں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ماہین کے لیے خوبصورت عروسی جوڑا لیا گیا اور اس کے ساتھ میچنگ جیولری، غرض دلہن کے سنگار کے لیے ہر چیز خریدی گئی، جبکہ دوسری طرف دھانیال کے لیے دلہے کا جوڑا، میچنگ جوتا، کلا، ہر چیز اس کے ماموں نے خریدی، کیونکہ دانیال کا کہنا تھا اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ شاپنگ کر سکے۔ دراصل دانیال کو اس کی والدہ نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے بلوا کر اس کی پسند پوچھ لی تھی اور اس کے بعد ہی اپنے بھائی سے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ اگرچہ دانیال کی پسند سے ہی یہ نکاح ہونا تھا مگر وہ بھی ایسا نہیں چاہتا تھا اس کی والدہ ہسپتال میں ہو اور وہ اپنی نئی زندگی کا یوں آغاز کرے، مگر یہ بھی اس کی والدہ کی ہی خواہش تھی وہ جلد از جلد نکاح کرے، اس لیے سب لوگوں کو یہ بات ہر صورت ماننا تھی۔ وہ روز بھی آ گیا جس روز شہناز کی خواہش کے مطابق ماہین بیوٹی پارلر میں تیار ہونے گئی، جبکہ رحمین بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر کے دوسری ذمہ داریوں کو نبھانے میں مگن تھی۔ ماہین اپنی چچی اور ڈرائیور کے ساتھ بیوٹی پارلر گئی تھی۔ سب لوگ نکاح کی تیاری میں مصروف تھے، تبھی اچانک سے ایک فون کال آئی، اس کو سنتے ہی سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ فون کال ڈرائیور نے کی تھی جو کہ ماہین اور اس کی چچی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دراصل وہ سڑک کے دوسری پار تھا اور وہ لوگ اسے وہیں رکنے کے لیے کہہ گئی تھی، یہ کہتے ہوئے رش بہت ہے بیوٹی پارلر والی سائڈ پر، اس لیے وہ جب تیار ہو کر نکلیں گی تو آ جانا۔ جب انہوں نے مجھے مس کال دی تو میں سڑک کے دوسری پار جا رہا تھا، تبھی وہ لوگ بیوٹی پارلر میں سے نکلی اور گاڑی کی طرف آ ہی رہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں کچل دیا۔ دونوں ہی ہسپتال میں ICU میں ہیں۔ سب لوگ عجیب سی کشمکش میں پڑ گئے، ایک طرف ہسپتال میں شہناز زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اب ماہین اور اس کی چچی ICU میں زندگی کے لیے جنگ لڑ رہی تھی۔ تبھی ماہین کے والد نے اپنا فیصلہ سنایا، یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر کے مطابق ماہین کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ماہین کی چچی رابعہ اب خطرے سے باہر تھی، اگر شہناز کو یہ خبر معلوم ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم شہناز کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ میں جانتا ہوں میری بچی کس قدر تکلیف میں ہے اور میں اپنا یہ فیصلہ کتنی اذیت میں سنا رہا ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ ایک طرف میری بیٹی ہے اور دوسری طرف میری بہن، دونوں ہی رشتے مجھے بہت عزیز ہیں، مگر اللہ کو شاید یہی منظور تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہسپتال میں کھڑے دانیال، رحمین، عدنان، اپنی بیوی اور اپنے بھائی سے کہا، اب بس یہی حل ہے کہ رحمین کا نکاح دانیال سے کر دیا جائے۔ جبکہ دانیال نے جب اپنے ماموں کا یہ فیصلہ سنا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ رحمین جو کہ ماہین اور دانیال کی محبت کے ہر لمحے کی گواہ تھی، وہ کیسے دانیال سے شادی کر سکتی تھی، مگر وہ بیچاری اس وقت کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگرچہ ماہین کی والدہ نے اس کے والد سے اتنا ضرور کہا، مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا، مجھے بھی شہناز کی زندگی بہت عزیز ہے مگر اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، ہماری بیٹی بچ جائے گی، اللہ کرے وہ بچ جائے، اور اگر وہ بچ گئی تو ہوش میں آنے پر اس پر جو حقیقت کھلے گی تو وہ کیا کرے گی۔ تبھی ماہین کے والد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم رسک نہیں لے سکتے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یوں رحمین اور دانیال کا نکاح ہو گیا، لیکن رحمین نے ہسپتال میں اپنا گھونگھٹ اٹھا کر اپنی پھپھو کو نہیں دکھایا تھا۔ وہ دونوں عروسی لباس میں ملبوس شہناز کے کمرے میں گئے اور اس کی دعائیں لیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جبکہ گھر واپس آتے ہی رحمین روتے ہوئے اپنے آپ سے یہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا ماہین، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف دانیال اپنی محبت سے اس قدر دور چلے جانے پر آبدیدہ ہوتے ہوئے رحمین کو اپنے گھر میں چھوڑ کر اور خود اپنی گاڑی کو دوڑاتے ہوئے شہر سے باہر نکل گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔